وہ اس کو کچھ نہ کچھ جسمانی بیماری کا رنگ دے دیتا ہے. سو اس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈپریشن کی جو میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ مختلف اشکال آپ کو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے اور اس کے مختلف سمٹمز جو ہیں میں نے ڈسکس کیے ہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ انسان کو یہ ہو کیوں جاتا ہے. ڈپریشن کی جو کیوں ہو جاتا ہے یہ بہت ہی مشکل ہے یہ بتانا. اس کے کچھ جسمانی اندرونی وجوہات بھی ہوتی ہیں, کچھ بیرونی بھی ہوتی ہیں. جیسے اندرونی میں بہت ساری وجوہات ہیں, جیسے ایک انسان ہے وہ سٹریس بہت لمبا چلا گیا ہے, اس کو ڈپریشن آ سکتا ہے. پھر انسان جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ایک کرونک ڈیزیز, پرانی ڈیزیز ہو گئی ہے, جیسے شوگر ہو گئی ہے, دل کی بیماری ہو گئی ہے, آرتھرائٹس جوڑوں کا درد ہو گیا ہے, یا ایک ایسی بیماری جو لمبی چلنے والی ہے وہ اس کے اندر انفلیمیشن پیدا کر رہی ہے اور وہ اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈپریشن میں لے جاتی ہے. پھر کچھ وٹامنس کی کمی جو ہے وہ بھی انسان کے اندر ڈپریشن کا مسئلہ کر دیتی ہے. جیسے وٹامن D3 ہے, اس کے بڑے آئے ہیں کہ ہاں بھی ان لوگوں میں کم پائی جاتی ہے. بعض اوقات انسان کے کچھ ہارمونز میں خرابی آتی ہے. اس طرح وٹامن B کا بڑا رول اس میں جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے ڈپریشن کی صورت میں. تو اس طرح کچھ جیسے الکوہلزم ہے, ان لوگوں میں بھی ڈپریشن کا ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. یہ بھی یعنی کہ جسمانی اور یہ ذہنی دونوں قسم کی ایک بیسیکلی اس کی ریزنز ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ کچھ ادویات ہیں, جیسے ہم نے دیکھا کہ ہیپاٹائٹس میں جو انجیکشن لگاتے ہیں یہ لوگوں کو ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں. تو یہ جو وجوہات میں بتا رہا ہوں یہ ساری کی ساری جسمانی وجوہات ہیں. چاہے انسان مکمل طور پر آسودہ ہو, پیسے اس کے پاس ہوں, سب کچھ ہو, سیکیورٹی ہو, وہ پھر بھی وہ جو ہے نا اس میں ڈپریشن جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے, یا اگر اس انسان کو یہ جسمانی بیماری میں سے کوئی بیماری لگ جائے. اب جو ذہنی بیماریاں ہیں وہ تو بہت ساری ہیں, وجوہات ہیں. جیسے خدا نخواستہ کسی عزیز کی موت ہو جاتی ہے, خدا نخواستہ آپ کو طلاق ہو جاتی ہے, پھر آپ کی جاب ختم ہو جاتی ہے, پھر آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ بہت زیادہ گلٹ کا شکار ہو گئے ہیں, آپ کو کچھ فیلیئرز جیسے سیکچول فیلیئرز آپ کو ہوئے ہیں تو آپ کو ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. پھر آپ ہر وقت اپنا کمپیریزن کرتے رہیں اپنے سے زیادہ امیر تر لوگوں سے, اپنے سے طاقتور لوگوں سے, جلتے رہیں, کٹتے رہیں, تو نقصان اپنا ہی ہوگا. یعنی کہ ڈپریشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو ہی ہوگا. آپ یعنی کہ شکر نہ کریں, آپ صبر کا دامن نہ لیں اور ہمیشہ ہی لوگوں پہ اپنے آپ پہ اعتراض کرتے رہیں, اپنے آپ کو کوستے رہیں, تو اس کو انسان کو ڈپریشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو ڈپریشن جو ہے اس کے جو ذہنی وجوہات میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان اگر پراپر ریسٹ نہیں لے رہا اور وہ دن رات کام کر رہا ہے تو سٹریس کا شکار ہو جائے گا. سٹریس کا شکار ہوگا وہ, پھر الٹیمیٹلی وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو جائے گا. پھر کچھ ریزن جو ہے وہ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے کچھ بھی حالات خراب ہو جائیں ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا. مثلا ان کے ایٹیٹیوڈس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں لوگوں کی طرف, وہ صبر شکر کا کام لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کی جو جینیٹکس ہے, اس کی وراثت میں اس کو جو جینز ملے ہیں, ان کا تعلق بھی ڈپریشن سے بہت گہرا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ایسے جینز دیے ہیں جو کہ ڈپریشن کو بہت اچھی طرح فائٹ آؤٹ کرتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, وہ کس کو عنایت کرے اور کس کو عنایت نہ کرے. لیکن ہم اس سے جو ہے وہ انکار جو ہے وہ نہیں کر سکتے کہ جینیٹکس کا رول جو ہے اس میں بہت زیادہ گہرا ہے. اب ہم ادویات پہ تو ہم زیادہ ڈسکشنز نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. تو ادویات دینا خاص طور پہ سیکائٹری کی ایک ایسے آدمی کو جو ٹرینڈ نہ ہو وہ بتانا تو بالکل ہی حماقت ہے, کیونکہ وہ اس سے نقصان زیادہ کرے گا, فائدہ کم اٹھائے گا. تو ہم یہ بتائیں گے کہ کس طرح ایک اچھی روٹین جو ہے وہ آپ کو ڈپریشن کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ اچھی ایکسرسائز کر رہے ہیں, اچھی فوڈ کھا رہے ہیں, بیلنس فوڈ کھا رہے ہیں,
فروٹس زیادہ کھا رہے ہیں, سبزیاں کھا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ گیم کر رہے ہیں, نیند آپ پوری کر رہے ہیں, آپ اپنی جسمانی, روحانی اور جو ضروریات ہیں وہ بھی آپ پوری کر رہے ہیں. مثلا آپ اللہ سے بھی لاؤ لگا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگ رہے ہیں. تو آپ سٹریس کی مینجمنٹ کے جو طریقے ہیں اس پہ آپ بہتر طریقے سے عمل کر رہے ہیں, تو آپ ڈپریشن سے یعنی کہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, اور آپ کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو اس سے کم از کم نارمل یا نیئر نارمل رکھ سکتے. لیکن اگر آپ کو ڈپریشن ہو گیا ہے تو پھر آپ کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کچھ اپنی ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں, اسے ہم CBT کہتے ہیں. وہ آپ کی سوچوں کو تبدیل کرتے ہیں, منفی سوچوں کو کم کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ کیسے اچھی مثبت پہلوؤں کو دیکھیں, منفیوں کو کیسے آپ چھوٹا کریں. پھر اس کے علاوہ اور بھی ان کے ساتھ بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں, جیسے سائیکو انالیسس کی ٹیکنیک ہوتی ہے, NLP کی ٹیکنیک ہوتی ہے جو امیجز کو چینج کرتی ہے. تو آپ سائیکالوجسٹ کے پاس بھی جاتے ہیں, وہ اپنی مختلف ٹیکنیکس آپ کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کو بھی حل کرتے ہیں جو کہ آپ کے اوپر مستقل ایک بوجھ کا باعث بنتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ ڈپریشن کو بہت اچھے طریقے سے فائٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑے دوائی لینے کی تو مت یہ سوچیں کہ آپ کمزور ہیں اس لیے آپ کو دوائی کی ضرورت پڑ گئی ہے. جیسے میں نے بتایا جسمانی وجوہات بھی ہیں ڈپریشن کی, نفسیاتی بھی ہیں. تو ڈپریشن کا ہو جانا کسی کا ذہنی طور پر پست ہونا یا کمزور ہونے کا نشانی نہیں ہے. تو میڈیسن اگر ڈاکٹر آپ کو دیتا ہے تو لینے سے مت ڈریں. جو اینٹی ڈپریسنٹ ہیں یہ قطعاً ایڈکٹیو نہیں ہیں, اس کے نشے نہیں ہوتے. یہ لوگوں نے ایک دشمنوں کی پھیلائی ہوئی غلط باتیں ہیں, اور لوگ جو ہیں پھر ڈپریشن پہ اس حد تک انوالو ہو جاتے ہیں کہ کئی دفعہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں, نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ میڈیسن لے کے, جیسے شوگر ہے, شوگر کے لیے میڈیسن لینے میں آپ کو شرم کوئی نہیں ہے. آپ کو آرتھرائٹس ہے, اس میں آپ کو کوئی شرم نہیں ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ڈپریشن کی دوائی لینے میں کیا حرج ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ ڈپریشن سے محفوظ رکھے, اور اگر ہو جائے تو آپ اس کو اچھی طریقے سے نپٹ پائیں. تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.